ناظرین، جب اللہ رب العزت کی قدرت اپنی شان دکھاتی ہے تو انسان اپنی ساری قابلیت اور وسائل کے باوجود عاجز اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ ایسے نازک اور کٹھن حالات میں اکثر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ صرف کوئی معجزہ ہی اسے اس مشکل سے نجات دلا سکتا ہے۔ 2025 کا آغاز ایک قیامت خیز واقعے کے ساتھ ہوا جب لاس اینجلس ایک ہولناک آگ کی زد میں آ گیا۔ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں، شاندار محلات اور کروڑوں ڈالر کے قیمتی اثاثے پلک جھپکتے ہی راکھ میں تبدیل ہو گئے۔ شہر کے ہر گوشے میں تباہی کا منظر تھا۔ بھڑکتے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، دھواں ہر طرف چھایا ہوا تھا، فضا میں مایوسی رقص کر رہی تھی اور ہر سو خوف کا عالم تھا۔ لوگوں کی زندگیاں بکھر گئیں، ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے اور دلوں میں ایک ایسا خوف جاگزیں ہوا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ مگر اس تباہی اور بربادی کے بیچ ایک ایسا منظر سامنے آیا جو قدرت کی عجیب شان کا غماز تھا، اور اس منظر نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس تباہ کن آگ کے درمیان ایک مسلمان کا گھر مکمل طور پر محفوظ رہا۔ یہ بات ناقابل یقین لگتی تھی کہ آگ نے ہر شے کو راکھ میں بدل دیا، مگر اس گھر کو ایک خراش تک نہیں آئی۔ گھر کے آس پاس کے علاقے خاکستر ہو چکے تھے، مگر یہ گھر اپنی اصلی حالت میں موجود تھا۔ یقیناً اس واقعے نے نہ صرف سب کو حیرت میں مبتلا کیا، بلکہ اس کے پس پردہ موجود حقیقت نے ہر ذی شعور کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس مسلمان کے گھر میں موجود قرآن مجید نے ایک بار پھر اپنی برکت، اثر اور معجزاتی طاقت کا ثبوت پیش کیا۔ یہ واقعہ اس امر کی واضح دلیل تھا کہ ایمان، اللہ پر کامل بھروسہ اور اس کے وعدے نہ صرف دلوں کو سکون فراہم کرتے ہیں بلکہ دنیاوی آفات اور مشکلات کے خلاف ایک ڈھال بھی بن جاتی ہیں۔ لاس اینجلس کی اس تباہ کن آگ نے شہر کے وسیع علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کروڑوں ڈالر مالیت کے قیمتی اثاثے، شاندار عمارتیں اور بلند و بالا محلات چند لمحوں میں راکھ میں تبدیل ہو گئے۔ یہ آگ ہر طرف تباہی اور بربادی کا پیغام بن کر پھیلی۔ لاکھوں لوگ اپنے گھر، کاروبار اور قیمتی جانوں سے محروم ہو گئے۔ فضا میں دھواں اور جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف خوف و ہراس کا عالم تھا۔ لیکن اس تمام ہولناک تباہی کے بیچ ایک منظر ایسا تھا جو نہ صرف حیران کن بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا جیتا جاگتا مظاہرہ تھا۔ ایک مسلمان کا گھر جو اس علاقے کے عین وسط میں واقع تھا، آگ سے مکمل طور پر محفوظ رہا۔ نہ تو شعلے اس گھر کو چھو سکے، نہ ہی اس کے قریب کوئی نقصان پہنچا، یہاں تک کہ گھر کے اندر موجود سامان بھی اپنی اصل حالت میں موجود رہا، گویا کہ آگ نے اس گھر کے قریب آنے سے انکار کر دیا ہو۔ اس قیامت خیز آتش زدگی نے شہر کے بے شمار حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا تھا۔ نہ صرف لوگوں نے اپنے گھر اور جائیدادیں کھو دیں، بلکہ بہت سے افراد اپنے عزیزوں، دوستوں اور پالتو جانوروں کو بھی حادثے کا شکار ہو کر گنوا بیٹھے۔ شہر کی مرکزی کاروباری عمارتیں، تجارتی مراکز اور صنعتی علاقے بھی آگ کی زد میں آ گئے، جس کے باعث شہر کی معیشت کو بھی ایک سنگین نقصان پہنچا۔ آگ کی شدت نے شہر بھر میں ایسا خوف و ہراس پیدا کیا کہ لوگ اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ ہر طرف دھواں، شعلے اور تباہی کے مناظر پھیل گئے، جبکہ بہت سے افراد اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے کسی مخصوص مقام کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے تھے۔ سڑکوں پر ٹریفک جام ہونے کے باعث لوگوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ چہروں پر بے چینی، خوف اور دہشت کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ یہ منظر شہر کے رہائشیوں کے لیے ایک خوفناک حقیقت بن چکا تھا۔ تاہم اس تباہی کے دوران ایک مسلمان کا گھر ایسے عجیب و غریب طور پر محفوظ رہا جیسے یہ کسی قدرتی معجزے کا نتیجہ ہو۔ یہ منظر شہر کے مکینوں کے لیے انتہائی حیران کن اور تشویشناک تھا، کیونکہ ہر طرف آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل چھا گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی تباہی کے خوفناک مناظر نظر آ رہے تھے۔ لیکن اس مسلمان کے گھر کے ارد گرد کچھ بھی مختلف نہیں تھا۔ وہ گھر بالکل محفوظ تھا، نہ تو آگ کے شعلے اس کے قریب پہنچ سکے اور نہ ہی اس کے آس پاس کسی قسم کا کوئی ایسا نشان تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہاں کبھی آگ پہنچی ہو۔ لاس اینجلس کی آگ نے شہر کے مرکز میں تباہی کی ایک شدید لہر دوڑا دی تھی۔ شعلے ہر طرف پھیل رہے تھے، کروڑوں روپے کی قیمتی عمارتیں، محلات اور تجارتی مراکز جل کر راکھ میں تبدیل ہو رہے تھے اور لوگ اپنے خوابوں، املاک اور عزیزوں کو کھو رہے تھے۔ لیکن اس تباہی کے بیچ ایک مسلمان کا گھر ایسا تھا جو مکمل طور پر محفوظ رہا۔
سوال یہ اٹھا کہ آخر ایسا کیا تھا جو اس گھر کی حفاظت کی وجہ بنا؟ کیا قدرت کی کوئی خاص قوت تھی جو اس گھر کو بچا کر رکھے ہوئی تھی؟ یہ واقعہ نہ صرف شہر کے لوگوں کے لیے ایک معمہ بن گیا بلکہ اس نے انہیں اللہ کی طاقت اور اس کی برکات کے بارے میں سوچنے پر بھی مجبور کر دیا۔ جب پورے شہر میں تباہی کا منظر تھا اور ہر طرف خوف اور پریشانی کا عالم تھا، وہاں ایک مسلمان کا گھر عجیب و طریق سے محفوظ رہنا قدرت کا ایک حیران کن کرشمہ ہے۔ اس تباہ کن آگ کی شدت میں جہاں تمام بڑے علاقے، محلات اور عمارتیں جل کر راکھ میں بدل چکی تھیں، وہاں اس مسلمان کا گھر مکمل طور پر محفوظ رہا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر طرف آگ کی لپٹیں اور دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے تھے اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ہنگامی طور پر پناہ گاہوں کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ لیکن اس مسلمان کے گھر میں ایسا کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ آگ کا کوئی اثر بھی نہیں ہوا تھا۔ اس گھر کی حفاظت کا راز وہ مقدس چیز تھی جو اس کے اندر موجود تھی، اور وہ تھی قرآن مجید۔ یہ وہ کلام تھا جس کی برکتوں نے اس گھر کو نہ صرف جانی بلکہ روحانی طور پر بھی محفوظ رکھا۔ جب شہر کے لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس مسلمان کا گھر اس قیامت خیز آگ سے بچا رہا۔ یہ بات صرف حیرت کا باعث نہیں تھی، بلکہ اس نے لوگوں کے دلوں میں ایک سوال پیدا کیا کہ آخر ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اس مسلمان کا گھر باقی تمام گھروں سے مختلف تھا۔ جب ہر طرف تباہی کا منظر تھا، اس مسلمان کے گھر میں ایک اطمینان کا عالم تھا۔ اس گھر میں قرآن مجید کی موجودگی نے اس گھر کی حفاظت کی، اور یہ ایک واضح پیغام تھا کہ اللہ کا کلام اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن مجید کی برکت نے اس مسلمان کے گھر کو نہ صرف آگ سے بچایا بلکہ اس کی روحانی حفاظت بھی کی۔ یہ واقعہ ایک اور اہم حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور اس کے کلام کی برکتیں انسان کی زندگی میں بے شمار طریقوں سے اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید کو نہ صرف ایک روحانی رہنمائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے بلکہ یہ انسان کی مادی زندگی کی مشکلات اور آفات سے بھی بچانے والی طاقت ہے۔ اسلام میں قرآن کو اللہ کا کلام اور ہدایت کی کتاب مانا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں مکمل رہنمائی موجود ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن مجید کا اثر صرف انسان کی روحانی زندگی تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ یہ دنیاوی مسائل، مشکلات اور آفات میں بھی انسان کی مدد کرتا ہے۔ جب ایک مسلمان قرآن کو اپنے گھر میں رکھتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور برکت اس پر نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس مسلمان کے گھر میں قرآن مجید کی موجودگی نے اسے اس ہولناک آگ سے بچا لیا۔ قرآن مجید کی برکت کا اثر اس کے گھر کے چاروں طرف ایک حفاظتی حصار بن کر اس کی حفاظت کر رہا تھا، اور یہ معجزہ اس بات کا واضح اظہار تھا کہ اللہ کا کلام اپنے ماننے والوں کی ہر مشکل میں مددگار ہوتا ہے۔ اس واقعے نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کو بھی یہ پیغام دیا کہ اللہ کی ہدایت اور اس کا کلام کس طرح انسان کو دنیا و آخرت کی مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی برکتیں اور اللہ کی حفاظت ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور یہ واقعہ اس بات کا غماز تھا کہ ایمان اور اللہ کی رضا کے تحت کی جانے والی ہر کوشش انسان کے لیے کامیابی کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ اس واقعے نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب انسان دل سے قرآن مجید پر ایمان لاتا ہے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور اسے ہر مشکل سے بچا لیتا ہے۔ لاس اینجلس کی آگ میں جب سب کچھ جل کر راکھ ہو رہا تھا تو اس مسلمان کا گھر محفوظ رہا، اور اس میں رکھی قرآن مجید کی کتاب بھی جلنے سے بچ گئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی بلکہ ایک زندہ مثال تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اپنی طاقت سے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس واقعے نے یہ ثابت کیا کہ قرآن کی تلاوت، اس کی تفصیل پر ایمان رکھنے والے افراد اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ جہاں کچھ لوگ اس واقعے کو محض ایک اتفاق سمجھ سکتے ہیں، وہیں جو اس واقعے کے قریب تھے انہوں نے اسے اللہ کے کلام اور اس کی حفاظت کا معجزہ سمجھا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جب انسان سچے دل سے قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے اور اپنی طاقت سے اس کے زندگی کو بچاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس مسلمان کا گھر آگ سے محفوظ رہا اور قرآن مجید بھی جلنے سے بچ گیا۔ اس واقعے نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اللہ کے کلام کی طاقت سے کوئی بھی مشکل یا آفت ٹل سکتی ہے، اور جب انسان اپنی زندگی میں اللہ کے کلام کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اس مسلمان کے گھر کا بچ جانا اور اس کے اندر رکھی قرآن مجید کی کتاب کا جلنے سے محفوظ رہنا ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے کہ ایمان کی طاقت اور اللہ کے کلام کی حفاظت کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔
جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور قرآن کی برکتوں پر ایمان رکھتا ہے تو وہ کسی بھی قدرتی آفت یا مشکل سے بچ سکتا ہے۔ یہ واقعہ صرف اس مسلمان کے لیے ایک روحانی پیغام نہیں تھا، بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک نشانی تھی کہ قرآن کی تلاوت اور اس پر ایمان کا اثر زندگی کے ہر پہلو پر پڑتا ہے، چاہے وہ روحانیت ہو یا روزمرہ کی زندگی۔ لاس اینجلس کی آگ اور اس مسلمان کے گھر کا بچنا ایک ایسی حقیقت ہے جو ایمان، عقیدے اور اللہ کی حفاظت کی واضح نشانی ہے۔ اس واقعے نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے کلام پر ایمان اور اس کی برکتیں انسان کی زندگی میں ہر قدم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس کی مدد سے انسان ہر مشکل اور آفت سے بچ سکتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا غماز تھا کہ قرآن مجید کی تعلیمات نہ صرف روحانی سکون فراہم کرتی ہیں بلکہ انسان کی مادی دنیا کی مشکلات اور آفات سے بھی اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کا ہر حرف، ہر آیت اور ہر کلمہ ایک ایسا معجزہ ہے جو نہ صرف روحانی بلکہ مادی سطح پر بھی انسان کی رہنمائی اور حفاظت کے لیے موجود ہے۔ قرآن مجید کی صداقت، حکمت اور برکت انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس کی تاثیر ہر دور اور ہر مقام پر بے مثال ہے۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود یہ وعدہ ہے، یقیناً ہم نے اس قرآن کو یاد رکھنے کے لیے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا، چاہے وقت گزرے، حالات بدلیں یا قدرتی آفات آئیں۔ قرآن مجید میں ایک خاص تاثیر ہے جو ایمان والوں کی زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر ایمان رکھنے سے نہ صرف روحانی سکون حاصل ہوتا ہے بلکہ یہ انسان کو مشکلات سے بچانے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ قرآن کا ہر لفظ انسان کی رہنمائی کے لیے ایک روشنی ہے، اور اس کی برکتیں انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اپنا اثر چھوڑتی ہیں۔ جب انسان قرآن کی ہدایات پر عمل کرتا ہے تو اللہ کی مدد اور حفاظت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ ہر قسم کی آزمائش اور مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی برکت اور اس پر ایمان کا اثر ہی تھا جو اس مسلمان کے گھر کو لاس اینجلس کی تباہ کن آگ سے محفوظ رکھنے کا سبب بنا۔ ناظرین، قرآن مجید کے کلمات میں ایسی طاقت ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے انسان کو ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ لاس اینجلس کی آگ میں اس مسلمان کے گھر کا محفوظ رہنا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے نہ صرف اس مسلمان بلکہ دنیا بھر کے لوگوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ یہ واقعہ ہمارے ایمان کی حقیقت کو مزید مستحکم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام اور اپنی رضا کے ساتھ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کی مدد ہم تک پہنچتی ہے۔ یہ واقعہ ایمان کی طاقت کو ایک نیا پہلو دیتا ہے اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر مکمل اعتماد رکھنا انسانی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن مجید کی معجزاتی حفاظت اس واقعے میں بخوبی نظر آئی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت تھا کہ قرآن مجید نہ صرف ایک ہدایت کی کتاب ہے بلکہ اس میں ایسی طاقت ہے جو انسان کو قدرتی آفات سے بھی بچا سکتی ہے۔ قرآن کی معجزاتی حفاظت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کا کلام ہر دور میں محفوظ ہے اور وہ ہر قسم کی آفات سے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم اللہ کے کلام کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل سے بچاتا ہے اور ہماری زندگی میں اپنی رحمت و برکت کا نزول کرتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن کی حقیقت اور اس کی طاقت کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس واقعے نے ہمیں یہ سبق دیا کہ قرآن مجید کے پیغامات پر ایمان رکھنے اور ان پر عمل کرنے سے نہ صرف روحانی سکون ملتا ہے بلکہ اللہ کی حفاظت بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ واقعہ دنیا کے لیے ایک نشانی ہے کہ اللہ کا کلام ہمیشہ محفوظ رہتا ہے اور اس کی طاقت ہر انسان کی زندگی کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید کا ہر لفظ ایک معجزہ ہے اور اس کی ہدایت انسان کے لیے رہنمائی کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے اور اس کا پیغام نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اس میں موجود ہر لفظ اور ہر آیت انسان کو زندگی کی مشکلات اور چیلنجز سے نمٹنے کی طاقت فراہم کرتی ہے، اور جب انسان اللہ کے کلام پر ایمان لاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور حفاظت کا ضامن ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ایک زندہ مثال ہے کہ اللہ کا کلام ہمیشہ محفوظ رہتا ہے اور اس کی برکت سے انسان ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آگ نے قرآن مجید کو نہیں جلایا کیونکہ یہ اللہ کی قدرت اور قرآن مجید کا معجزہ تھا۔ یہ واقعہ اللہ رب العزت کی بے پایاں قدرت کو ظاہر کرتا ہے جس نے اپنی کتاب کو اس آتش کے اثر سے محفوظ رکھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی کتاب کی حفاظت کرے گا۔
یہ واقعہ اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو نہ صرف روحانی رہنمائی فراہم کرتی ہے بلکہ اللہ کی طاقت اور حفاظت کی بھی علامت ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔